السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، مجالس رمضان کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے اور آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں عیدین کے احکام و مسائل پہ گفتگو کی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم عبادتوں یعنی روزہ اور حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کا ذکر قائم کرنے کے لیے نماز عیدین کو ہم مسلمانوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے، اور عیدین کی نماز اہل اسلام پر ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز عید کے لیے غسل کرنا، بہترین لباس زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یقیناً اس جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، بس جو شخص جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور خوشبو میسر ہو تو اسے استعمال کرے اور مسواک کو لازم پکڑے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے قبل چند طاق کھجوروں کا کھانا یہ سنت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، وفی روایت یأکلہن وطرا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہ نکلتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ البتہ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے یہ ہے کہ بغیر کوئی چیز کھائے ہوئے آدمی جائے، یہی سنت ہے۔ حدیث میں آیا ہے جسے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز ادا کرنے کے بعد ہی کھاتے تھے۔ عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے پیدل جانا اور نماز کے بعد راستہ چینج کر کے، راستہ تبدیل کر کے پیدل واپس آنا یہ بھی مستحب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے اور پیدل واپس بھی آتے تھے، لیکن اگر عیدگاہ دور ہو، نماز جہاں ادا کرنی وہ کافی دور ہو، یا کسی عذر کی بنا پر آدمی چلنے سے پھرنے سے قاصر ہو، پیدل نہیں جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں سواری پہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ مسجد میں آدمی نہ پڑھے سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، بارش ہو رہی ہے، یا آدمی کے پاس عیدگاہ نہیں ہے، یا کھلی جگہ صاف ستھری نہیں ہے، تو مجبوری کی صورت میں آدمی مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جائے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا عمل ہوا کرتا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ البتہ بارش یا کسی اور عذر کی بنا پر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ مسجدوں میں نماز
ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے ہمیں اپنے خواتین کو، اپنی عورتوں کو بھی ہمیں عیدگاہ لے جانا چاہیے، کیونکہ عیدگاہ میں عورتوں کا جانا یہ مستحب ہے۔ حتیٰ کہ حائضہ عورتیں جو نماز پڑھنے سے مستثنیٰ ہیں، انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ خیر و بھلائی کے اندر اور وعظ و نصیحت کے اندر دوسری اور عورتوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی رہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ لے جائیں۔ جوان لڑکیوں، حیض والی عورتوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ لے جائیں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز سے الگ رہیں گی، لیکن وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں برابر کی شریک رہیں گی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی ایک کے پاس اگر جلباب نہ ہو، یعنی اس کے پاس پردہ نہ ہو، برقع نہ ہو، نقاب نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی بہن اس کو اپنی چادر اوڑھا دے، یعنی اپنے ساتھ لپیٹ لے، اور اس صورت میں وہ بھی عیدگاہ چلی جائے۔ بعض مقامات پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عورتیں سرے سے عیدگاہ نہیں جاتی ہیں، اور اگر جاتی بھی ہیں تو وہ عید کی نماز ختم ہوتے ہی فوراً بغیر عید کا خطبہ سنے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ جانے اور عیدگاہ میں خطبہ عید کا سننے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلى قبل الخطبہ قال ثم خطب فرأى انه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن، کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عید کی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، یعنی عید کی نماز پہلے ہوئی، بعد میں خطبہ آپ نے دیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے خیال فرمایا کہ آپ عورتوں کو خطبہ نہیں سنا سکے تو خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، لیکن عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے خوشبو وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ایسے ہی عیدگاہ جاتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے تکبیرات کہتے رہیں۔ ایک راستے سے عیدگاہ جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اور عورتوں کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تکبیرات بالکل آہستہ آہستہ کہیں گی، لیکن تمام لوگوں کے لیے اجتماعی طور پر تکبیر کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جیسا کہ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت زہری رحمہ اللہ سے روایت ایک نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة فقطع التكبير۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے، نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے، جب نماز ادا کر لیتے تو تکبیریں کہنا چھوڑ دیتے، بند کر دیتے۔ تکبیرات کے لیے جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر عید الفطر کی تکبیر ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ شوال کا چاند جب نظر آ جائے تو وہاں سے لے کر کے جب تک کہ ہم عید کی نماز سے فارغ نہ ہو جائیں، عید کی نماز شروع نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں تکبیرات ادا کرنی چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ البتہ عید الاضحیٰ کی تکبیر کے تعلق سے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں تکبیرات کہنا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات کا ثبوت صحابہ کرام سے ملتا ہے، چنانچہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اور دوسرے کلمات یہ بھی ہیں جسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایام تشریق میں تکبیر کے کلمات کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ اکبر
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات کے لیے یہ تکبیر بلند آواز سے جائز ہے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے جی کے اندر، اپنے من کے اندر وہ تکبیر کہتی رہیں، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب نماز عید کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر تاخیر سے پڑھتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ اس کو اور جلدی پڑھا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد وہیں سے نماز عید، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو، وہیں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جلدی عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، بلا وجہ بغیر کسی سبب کے نماز عید کو مؤخر کرنا کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ آئیے عزیز ساتھیوں، بہت ہی مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے عید کے نماز کے تعلق سے کہ عید کی نماز کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کی پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ اور دعا ثنا کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جائیں، اور دوسری رکعت کے اندر تکبیر قیام کے بعد 5 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرہ 7 فی الاولی و5 فی الآخرہ ولم یصلی قبلها ولا بعدها۔ معلوم یہ ہوا کہ عید کی نماز کے لیے اگر کوئی شخص عیدگاہ جاتا ہے تو عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد نہ تو کوئی نفل پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی سنت پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی عید کی نماز کے بعد بھی نہ کوئی نفل ہے اور نہ ہی کوئی سنت ہے، اور عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس عید کی نماز کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قاف یا سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ قمر یا سورہ غاشیہ پڑھی جائے، یہی مسنون ہے۔ عید کے موقع پر اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کو بغل گیر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، تو یہ طریقہ مسنون ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں حضرت جبیر بن نفیر کے بارے میں نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب عید کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنک، یعنی اللہ رب العالمین ہم سے اور تم سے قبول فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہے ہمیں عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے کا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں یہ مبارک مہینہ پھر دوبارہ نصیب فرمائے، اور اس طرح کے مواقع بار بار ہمارے لیے لاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔